ذہین لڑکا۔ ایک وقت کا قصہ ہے۔ ایک لڑکا تھا جو بہت ہی تیز دماغ اور دانش مند تھا اور علم کے لیے اسے بھوک تھی۔ اس کا نام تھا رومو۔ وہ اتنے سالوں سے بھرا تھا کہ جلد ہی اس کے والد کے پاس اس کا جواب نہ ہوتا، تو اس کے والد نے اس کے لیے ایک استاد ڈھونڈا اور اسے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ استاد رومو کو الگ الگ ہزاروں ہنروں میں تعلیم دے سکے۔ اس لڑکے نے تعلیم حاصل کرتے ہوئے 12 سال گزار دیے۔ جب وہ نوجوان لڑکا بنا تب اس نے وہ سب سیکھ لیا تھا جو اس کا استاد اسے سکھا سکا۔ رومو اپنے والد کے پاس واپس آ گیا۔ میرے بیٹے، میں تمہارا انتظار کتنے عرصے سے کر رہا تھا۔ مجھے ان سب کے مطابق بتاؤ جو تم نے استاد سے سیکھا ہے۔ ابا جان، یہ نامراد پرندے، ایک طوفان آ رہا ہے، جلدی کریے، ہمیں کوئی پناہ ڈھونڈنی ہوگی۔ اس طرف ایک غار ہے۔ اندر گئے تو ابا بولے، کوئی طوفان نہیں آ رہا، آکاش بالکل صاف ہے۔ ابا جان، جنگل کے پنچھی اور پرندے ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ کیا کہا تم نے؟ دیکھیے ابا جان، بارش ہو گئی۔ تمہیں یہ کیسے پتا؟ ان پرندوں سے ان میں سے ایک نے مجھے بتایا اور اس نے ہی مجھے اس غار کا راستہ بھی بتایا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں بھی پرندوں اور باشندوں کی زبان سمجھ سکتا ہوں ابا جان، میرے استاد نے مجھے سکھایا ہے۔ یہ تمہارے استاد نے سکھایا ہے؟ ساحر بننا اتنے سال لگا کر تم نے یہ سیکھا ہے؟ کیا میں یہ بتاؤں گا اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی؟ تم کیا امید کرتے ہو کہ لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے کہ طوطا کیا کہہ رہا ہے؟ بہت ہی بکواس۔ میرا کاروبار انسان چلاتے ہیں، جانور نہیں۔ یا خدایا، اس کا کیا ہوگا؟ چلے جاؤ رومو، میرے پاس جب آنا جب تم کوئی قاعدہ کا سیکھ لو، ابھی کے ابھی چلے جاؤ۔ اس طرح رومو چلا گیا۔ اس کی اتنی تمنا تھی کہ کاش اپنے والد کو بتا سکتا کہ دنیا کا سارا علم اس کی قدرت اور دانش مندی میں ہے، پر ایسا نہیں ہوا۔ وہ بھٹکتا رہا۔ جب کبھی وہ تھک جاتا تو کسی پرندے یا سانپ سے پوچھتا کہ نزدیک کوئی غار وغیرہ ہے تو وہ اسے لے جاتے۔ جب بھوکا ہوتا تو وہ ان سے کھانا اور پانی کہاں سے ملے گا وہ ان سے بات کرتا، ہنستا، بولتا۔ ایک دن وہ ایک قبیلے کے پاس پہنچا۔ ان کا کتا مسلسل بھونک رہا تھا۔ وہ ان کے پاس گیا۔ تم اس طرح کیوں بھونک رہے ہو؟ میں اسے باندھ دیتی ہوں۔ رک جاؤ، کیا بات ہے؟ کتے، یہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکوؤں کا گروہ آج رات اس قبیلے میں آئے گا۔ 4 آدمی ہوں گے، ان میں ان کی زبان سمجھتا ہوں۔ اس رات قبیلے والے چھپ کر انتظار کر رہے تھے۔ چوروں کا یقیناً جیسا کہ کتے نے کہا ویسا ہی ہوا۔ 4 چور آئے تو سب نے انہیں پکڑ کر خوب مارا۔ وہ بھاگ گئے۔ پھر رومو کا شکریہ ادا کیا کہ تمہاری وجہ سے آج قبیلے والے بچ گئے، تم ہمارے پاس ہی رہو۔ پھر رومو وہاں سے چل پڑا۔ پھر رومو 1 ہفتے تک جنگل میں گھومتا رہا۔ ایک دن وہ 2 آدمیوں کو ملا، ان کے ساتھ کھانے کو بیٹھا تو ایک باز آ کر رومو کے بازوؤں پر بیٹھا اور رومو سے کچھ کہا تو اس نے بتایا کہ جنگل کے باہر شہر میں انتخاب ہونے والا ہے اگلے گورنر کے لیے۔ ان کا دوست عقاب اس کا انتخاب کرے گا اور وہ گورنر ہم تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں ان کی زبان سمجھتا ہوں۔ میرے دوست، یہ باشندے دنیا کو اس نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے ہم انسان کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ہوا سے بات کرتے ہیں، آسمان سے بولتے ہیں اور کبھی غلط نہیں ہوتا۔ ایسا ہے تو پھر ہمیں فوراً شہر کی طرف روانہ ہونا ہوگا۔ تم دونوں جاؤ، میں تھکا ہوا ہوں، تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہ دونوں شہر میں گئے۔ وہاں بھیڑ جمع تھی گورنر کا انتخاب کے لیے۔ جب گھڑی نے 1 بجایا تو عقاب اوپر کی طرف اڑا اور مجمع کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ یکدم وہ ایک شخص کے کاندھے پر جا بیٹھا اور وہ تھا رومو۔ وہ تو ستے میں آ گیا۔ رومو جب اس نے دیکھا کہ اس کا استاد کھڑا ہے، استاد بولے، عظیم عقاب نے انتخاب کر لیا ہے گورنر کا، اور وہ ہے رومو، کیونکہ وہ باشندوں کی بات سمجھ سکتا ہے اور وہ ان سے پیار کرتا ہے۔ وہ انسانوں کا بھی مخلص ہوگا، وہ رحم دلی سے حکومت کرے گا۔ رومو سونے کی
बग्गी में गवर्नर हाउस में ले जाया गया। फिर रोमो ने अपने वालिद को बुलाया और वो ये समझ पाए कि जंगल के बाशिंदे और परिंदे इस नज़र से देखते हैं जिस नज़र से हम कभी नहीं देख पाते। वो हवाओं से गुफ्तगू करते हैं और आसमान से बातें करते हैं। रोमो ने दानिशमंदी और रहमदिली से अपनी रियाया पर हुकूमत की। तो प्यारे दोस्तों, मेरी ये इस कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें नेक दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।